السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹیو۔ یہ جو فائنل ہمارا اس پرسپیکٹیوز کے ٹاپک کا آخری ہمارا حصہ ہے جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آج، اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم جن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے وہ جتنے بھی پرسپیکٹیوز ہم نے پہلے دیکھے اس کی جتنی بھی خامیاں ہیں وہ ساری اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ اب سمپل سی بات ہے کہ ہم انسانوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور انسانوں کی ہی سائیکالوجی کے بارے میں ہم بات بھی کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ انسانیت پسندانہ ہی اس کے اندر چیزیں ہوں۔ فار ایگزامپل وہ انسانیت کے لیے بہتر ہونی چاہیے۔ تو انسانیت کی بہتری کے لیے جو فائنلی ٹرم جو اس کا فائنل ڈیسیشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹیو کی تھی۔ اب اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کے اوپر فوکس کیا ہوا۔ یہ بیسیکلی آپ کے اندر گروتھ اور جو سیلف ایکچولائزیشن ہے جس میں تکمیل ذات کرتے ہیں، یہ انسانیت کا وہ لیول ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو اٹ سیلف آپ خود سے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس چیزوں کو اس حوالے سے دیکھ سکتے تھے۔ یہاں پہ انسان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آج کل ہم جتنے بھی اولیاء کرام کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی وہ سیلف ایکچولائزیشن کی پوزیشن پر پہنچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جتنے بھی ہمارے کنٹریبیوشنز ہیں اسلام کے اندر یا واٹ ایور جس کے اندر بھی ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی انہی چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس کی بیسیکلی جو کانٹیکسٹ بنتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس بیہیویئرل پرسپیکٹیو کے اندر، جس کے اندر فروئڈ کا ڈسکس کیا تھا، سائیکو انالیسس کے اندر واٹسن اور جو فروئڈ تھا ان دونوں بندوں کا اس میں ذکر تھا، ہم نے جو ڈسکس کیا تھا ان دونوں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ان کا ایک ریئیکٹیو ایڈیشن بھی سمجھا جاتا ہے اس چیز کو، کہ انسان کو انہوں نے بہت زیادہ ایک لیمیٹیشن کے اندر قید کر دیا ہوتا ہے۔ ایک نے بولا کہ فرد کو تقویت کا، اور دوسرے نے اس کو بولا کہ یہ انکانشیس جتنے بھی موٹیوز ہوتے ہیں انسان اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ہیومنسٹک والوں ماننا کا ان کا ماننا بیسیکلی یہ ہے کہ انسان بائی برتھ ایک نائس پرسن ہے، ٹھیک ہے، ایک نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس چیز کے اندر خامیاں بعد میں ایڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان بائی برتھ ایک نیک تخلیق ہے۔ یہ ماہرین جتنے بھی ہوتے ہیں فرد کے اندر جتنے پائی جانے والی فطری صلاحیتوں کو اہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کی گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ انسانی کردار کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے جو تجرباتی تحقیق ناکافی ہے۔ انسان کردار کی گتھیاں جو ہوتی ہیں محض تجرباتی طریقے سے سلجھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ جب مینٹل پروسیس آ جاتا ہے ایک ایبسٹریکٹ سی چیز آ جاتی ہے جس کو ہم لوگ کہیں بھی اس کو ایکسپیریمنٹلی پروو نہیں کر سکتے چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو مزید اس کے اندر جو تھی کہ یہ بہت زیادہ اعلیٰ انسانی اقدار کے اوپر فورس کرتے ہیں، یہ لوگ اہمیت دیتے ہیں کہ جتنے بھی لاشعوری عوامل ہوتے ہیں اور جو پاسٹ ہوتا ہے اس کے بجائے جتنے بھی آپ کے کانشیس مائنڈ کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ لوگ ڈیفینیٹلی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ انہیں کا اس نام سے ایسا لگتا ہے کہ باقی نظریات انسانیت پسندانہ نہیں ہیں یا وہ انسان کی انسلٹنگ۔ ہم نے ان سب میں دیکھا کہ تمام جتنے بھی فرقے تھے یا جتنے بھی پرسپیکٹیوز تھے یا جتنے بھی تھیریز تھیں وہ ہر کوئی نہ کوئی انسانیت کے لیے ایک راہ تھی، ایک راہ ہموار کر رہی تھی، مطلب کہ ان کو ڈیولپ کرنے کے اندر ایک اپنی کنٹریبیوشن دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ انسانیت پسندانہ نہیں تھے، ڈیفینیٹلی تھے۔ ہر انسان جیسے بھی ہم دیکھیں، ہم نے آج تک جتنی بھی ترقی کی ہے کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، ایک غلط تھا اس نے اس کو اگر ٹھیک کیا، اس نے جتنی غلطیاں ہر کسی نے ہر نئے آنے والے نے پرانے کی چیزوں کو امپروو کیا ہے۔ امپروومنٹ سے ہی ہم آج یہاں تک پہنچے ہوئے اتنے ماڈرنائزیشن دور کے اندر، اور انشاءاللہ آگے بھی بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور انسانی علم تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو فردر دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں چیزیں ہم دیکھا کہ لرننگ کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس رہی ہے ان سب چیزوں کی، جتنے بھی غیر موضوع جتنے بھی کردار تھے ان کو ہر کوئی انسان بدلنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو کہ وہ باقی عوامل کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ فردر دیکھ لیتے ہیں جن بندوں کا اس میں ذکر ہے، ولیم جیمز ہیں، گارڈن آلپورٹ ہیں، ابراہیم مازلو تھے، جن کو ہائرارکی دی تھی، ٹھیک ہے،
بیوروکریسی، گارڈنر مرفی ہیں، کارل راجرز ہے، فرنٹر پرل کے نام شامل ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو فلسفے کے اندر بھی اپنی کنٹریبیوشن دے چکے ہیں، لٹریچر کے اندر، پھر تعلیم سے جا ملتی ہیں. 50 سے 60 کے دوران اس پرسپیکٹیو کے لوگ زیادہ تھے، ٹھیک ہے، جب درمیانہ طبقے کے امریکی شہریوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مادی طور پر تو بہت مالا مگر روحانی طور پر کھوکھلے ہیں، تو ریلیجیس فیکٹر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ریلیجیس فیکٹر کے اندر بھی آتی ہیں. اب اس کے جب آپ کے اندر یہ چیز ایک آ جاتی ہے، سوچ آ جاتی ہے کہ آپ کو انسان کو ایک روحانی طور پر بھی بیٹرمنٹ کی طرف جانا چاہیے، تو ڈیفینیٹلی وہ ریلیجیس کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی روح کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس نقطہ نظر کے جتنے بھی حامی تھے ان کا خیال یہ ہے کہ جس فرد کے لیے اس کی شناخت اور اس کے وجود کے معنی سب سے زیادہ اہم ہونے چاہیے، جو نفسیات کے مطمع نظر بھی یہی ہونا چاہیے. اب اس کے اندر ان کا بیسیکلی اصرار یہ بھی تھا کہ ذہنی معالج کو چاہیے کہ وہ فرد کی اس حیثیت اور رتبے سے روشناس کرے تاکہ وہ راستوں کا تعین اپنی ذمہ داری پر کر سکے. ہم اسی چیز پہ ہی فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان جتنے بھی ہیں ان کے جتنے بھی پرابلمز اس کو آتی ہیں اپنی لائف کے اندر، اس کو چاہیے کہ سمپل سا ایک لاجک ہے، ایک سمپل سا ایک حل ہے. جب آپ کو لگتا ہے ڈپریشن میں، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کسی بھی چیز کے اندر، تو آپ کو جسٹ ایک ہی کام کرنا ہے، ایک بار رک جائیں اور کھڑے ہو جائیں اور سوچیں اس چیز کا کہ میں کہاں پہ ہوں، کہاں تھا اور کہاں پہ ہوں. اتنا ہی سوچ لینے سے آپ کی آدھی سے زیادہ ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جہاں پہ آپ تھے وہاں پہ آپ اپنی مرضی سے نہیں تھے، اور آج جہاں پہ ہیں آج بھی آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہیں یہاں پر. تو یہ چیزیں جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ایک سٹریم لائن کی طرف چلتی ہی جا رہی ہیں، دین آپ کو جسٹ فالو میں خود کو آگے کرنا ہوتا ہے، ادروائز اور باقی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکس ہے، ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. یہ کورس وقت ایک بار پورا ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں. کارل راجرز ہیں، ان کا آپ چھوٹا سا ایڈیشن اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی ایک بندے کا اس میں ذکر کیا گیا، اس کے بارے میں ہم آلریڈی پڑھا ہوا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو پرانے والا بھی اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جتنا بھی آپ کا پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ نے دیکھنا ہے. نارملی یہ سارے کے سارے پوچھتے ہیں، یا کوئی ایک پوچھ لے تو پھر آپ کو مزید ایڈ کرنا پڑ سکتا ہے اس کے اندر. تو فائنلی ہمارے پرسپیکٹیوز یہیں پہ ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو ٹاپکس ہیں امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سب کو کیسے ڈیل بھی کرنا ہے اپنے پیپر کے اندر، تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.